حسین جب کہ چلے بادے پہرن کو حسین جب کہ چلے بادے جو تھامے رکاب توسن کو سکینہ پکڑے کھڑی تھی ابا کے دامن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کرے پہن کیا تھا سوار بھائی کو حسین جب کہ چلے بادے دو پہرن کو خیام پا اہل حرام بھی لگتے تھے زمین پا عابد بیمار سے پٹکتے بہن جو روتی تھی مڑ مڑ کے شاہ تکتے تھے اور زبان یہ سوکھی تھی کچھ بات کہہ نہ سکتے پکارتے تھے حرم شاہ نامدار چلے حسین من چلے ہم کو مار چلے حسین جب کہ چلے بادے دو پہرن کو کوئی تو کہتی تھی رو رو کے یا علی
پبا کرتا ہوئے کہیں سجا فلک پہ غلطہ کے روحے چار برس کے یتیم ہوتی ہے حسین جب چلے والے. مرحوم غلام رزاق ابن نظر علی آثاریہ اور مرحومہ شہناز بانو تیجا اور تمام مرحوم مؤمنین و مؤمنات کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلقنا فی امة الذی فاز رتبته الى قاب قوسین وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة صدق رسولنا النبي الكريم. ایک درود ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد. حضرات محترم عزاداران سید الشہداء سلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایام اربعین امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے
ان مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے موضوع گفتگو معرفت امام حسین از زیارت امام حسین۔ روز اربعین تلاوت کی جانے والی زیارت امام حسین کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ امام نے جس صحابی جلیل کو یہ زیارت تعلیم دی ہے، ان کے رتبے اور ان کی جلیل القدری کا تقاضا یہ تھا کہ اب جو زیارت امام تعلیم دے رہے ہیں وہ بھی معارف سے بھرپور ہو۔ تو اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی ہماری گفتگو لفظ سلام پر ہے، کہ جو زیارت کا پہلا لفظ ہے السلام علی ولی اللہ و حبیبہ۔ اس سے پہلے کہ بات کو لفظ سلام سے لفظ ولی پر منتقل کیا جائے، کیونکہ زیارت کا پہلا جملہ یہی بتلا رہا ہے، زیارت میں آقا حسین کا پہلا تعارف یہ ہے کہ میرا سلام ہو اس حسین پر کہ جو اللہ کے ولی بھی ہیں اور اللہ کے حبیب بھی ہیں۔ اس سے پہلے کہ زیارت کے دوسرے لفظ پر بات کو منتقل کیا جائے، دو ایسی اہم باتیں آقا حسین پر سلام بھیجنے اور مولا کو سلام کرنے سے متعلق کہ جن کی طرف گزشتہ کل کی گفتگو میں اشارہ کیا تھا، آج ان کی کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ جس کی جانب کل اجمالاً اشارہ کیا گیا تھا، وہ کیا بات تھی کہ ایک مرتبہ دو غیر معصوم، دو عام بندے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، اور دوسری مرتبہ ہم کسی معصوم امام، کسی حجت خدا کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں۔ دونوں سلاموں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو سلام عام بندے ایک دوسرے کو کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، تم حفاظت میں رہو، تم امن و امان سے رہو، اطمینان سے رہو، اس میں خدا سلام کے سائے میں رہو۔ لیکن وہیں جب ہم کسی حجت خدا کے سامنے لفظ سلام کہتے ہیں تو ضروری ہے کہ یہ معنی اور مفہوم ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اب سلام کا فقط وہی پرانا معنی نہیں ہے کہ اے امام آپ پر سلامتی ہو، نہیں، بات اس سے بڑھ کر ہے۔ اب معنی یہ ہے کہ اے حسین میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، یعنی میں اپنی تمام تر چاہتوں کو، اپنے تمام تر فیصلوں کو، اپنی تمام تر گفتگو کو، اپنے تمام تر کاموں کو، اپنے دل کو، اپنے جان کو، اپنے سوچنے کے طریقے کو، اپنے جسم اور اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں تسلیم کرتا ہوں۔ یہاں اب سلام تسلیم و رضا کے معنی کو، پیروی اور اطاعت و فرما برداری کے معنی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ کیسی تسلیم؟ جب بھی آقا حسین یا کسی بھی امام کے بارگاہ میں سلام پیش کیا جائے، انہیں کہا جائے السلام علیکم، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ مومنین کی عادت ہوتی ہے روزانہ زیارت عاشورہ یا کم از کم زیارت وارثہ کی تلاوت ضرور کرتے ہیں۔ ائمہ کو محمد و آل محمد کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، تو جب بھی سلام کریں یہ بات، یہ معنی، یہ مفہوم، یہ نقطہ ذہن میں ہونا چاہیے اور حاضر ہونا چاہیے۔ سلام کرنے والے کو اس کی طرف ملتفت ہونا چاہیے کہ میں کسی عام بندے کو سلام نہیں کر رہا ہوں۔ انہیں سلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اقرار کر رہا ہوں کہ میرا سب کچھ آپ کی بارگاہ میں تسلیم ہے، میں خود اپنے پورے وجود سمیت اے امام معصوم، اے آقا حسین، آپ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے ہوئے ہوں۔ اس پر تائید کے طور پر قرآن مجید کی آیت پیش کی تھی۔ وہ آیت کیا تھی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، صلو علیہ، تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما. اور جب یہاں امام اور نبی کے ساتھ سلام کا مادہ اور لفظ استعمال ہوا تو کس معنی میں ہوا؟ ان پر درود بھیجو اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دو. جس قدر انسان حجت خدا کی بارگاہ میں تسلیم رہے گا، جس قدر انسان محمد و آل محمد کی بارگاہ میں عمومی طور پر اور آقا حسین کی بارگاہ میں خصوصی طور پر صاحب تسلیم و رضا رہے گا، جس قدر انسان اپنے وجود کو ان کی بارگاہ میں تسلیم کرا دے گا، اس قدر خدا کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اس قدر بندگی اور عبودیت کے مراحل طے کرتا چلا جائے گا. تسلیم کرانا، جب انہیں سلام کیا جائے تو کیا مطلب؟ یہ ایک طرح کا اقرار ہے، فقط دعا نہیں، کہ میں اپنے وجود کو آپ کی بارگاہ میں تسلیم کرتا ہوں. تسلیم کرانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے، بہت آسان کروں نوجوان دوستوں کے لیے، یعنی اپنے پورے وجود کو اے امام آپ کی بارگاہ میں جمع کر رہا ہوں، اپنی پوری ہستی کو آپ کے فرمان، آپ کے حکم اور آپ کی چاہتوں کا تابع بنا رہا ہوں. اے امام، میں نے اپنے وجود کو آپ کی بارگاہ میں تسلیم کیا، یعنی اپنی مرضی و چاہت پر آپ کی مرضی و چاہت کو حاکم بنا دیا. یہ ہے تسلیم کا مطلب. کیسی تسلیم ہونی چاہیے؟ زیارت جامعہ کبیرہ، ہمارے نوے سرکار کا، امام علی النقی علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا، اپنے تمام چاہنے والوں اور شیعوں کے لیے ایک بہترین اور انمول تحفہ، زیارت جامعہ کبیرہ، کہ جس سے زیادہ بافضیلت کوئی زیارت نہیں ہے، نہ سند کے اعتبار سے نہ متن کے اعتبار سے. وہ زیارت کے جسے دستور آل محمد یعنی کانسٹیٹیوشن آف آل محمد کہا جاتا ہے، وہ زیارت کے جو مکمل عقیدہ امامت کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اس زیارت میں امام نے ہمیں کیا طریقہ سکھایا ہے، کیسے ائمہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو تسلیم کرنا ہے. زیارت کے جملے ہیں وَمُقَدِّمُكُمْ أَمَامَ طَلِبَتِي وَحَوَائِجِي، اے امام وقت، جب میں آپ کو سلام کر رہا ہوں تو فقط لفظوں سے، زبان سے لفظ سلام ادا نہیں کر رہا، بلکہ اپنی تمام تر چاہتوں، اپنی تمام تر حاجتوں پر اے امام میں آپ کو مقدم کر رہا ہوں. فقط اتنا نہیں، وَإِرَادَتِي فِي كُلِّ أَحْوَالِي وَأُمُورِي، اور اپنے تمام امور اور کاموں میں، اپنی تمام زندگی کی حالتوں میں اپنے ارادوں پر آپ آل محمد کو مقدم کر رہا ہوں. یہ ہے تسلیم بارگاہ آل محمد میں. یہ ہے وہ مطلب کہ جب انسان سلام کرے حسین کی بارگاہ میں تو اپنے پورے وجود اور پوری توجہ سے اپنے آپ کو حسین کے سامنے تسلیم کرتے ہوئے سلام کرے. توجہ کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ ایک بچہ جو اپنے والدین کا فرما بردار ہو، اس کی چاہت کچھ اور ہو، دل کچھ اور کرنے کا چاہ رہا ہے، لیکن باپ نے یا ماں نے کچھ اور کہہ دیا تو اپنے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے ماں باپ کی فرما برداری کرے. یہ بھی تسلیم ہے، یہ بھی اطاعت ہے، یہ بھی فرما برداری ہے. لیکن آل محمد نے اپنی بارگاہ میں ہم سے اس سے زیادہ چاہا ہے. فقط اپنی طلبات میں، اپنی امور میں، اپنی چاہتوں میں آل محمد کو برتری نہ دینا، بلکہ ایک مرتبہ اس کمال فرما برداری پر پہنچنا کہ اے امام، میں اپنے ارادوں میں بھی آپ کو مقدم کر رہا ہوں. یعنی میں فقط کروں گا وہ نہیں کہ جو آپ چاہ رہے ہیں، میں چاہوں گا بھی وہ کہ جو آپ چاہتے ہیں. یہ کب ہوگا؟ یہ تسلیم، یہ کمال اطاعت و فرما برداری یہ کب آئے گی؟ کہ جب انسان اپنے پورے وجود کو، اپنی سوچ کو، اپنی چاہت کو آل محمد کی بارگاہ میں تسلیم کرا دے، جمع کرا دے. جب آپ کوئی چیز کہیں جمع کرا دیں تو آپ کے پاس وہ باقی نہیں رہتی. توجہ کر رہے ہیں؟
اپنے تمام تر وجود کو آل محمد کی بارگاہ میں جمع کرا دینے کا نام سلام اور زیارت ہے۔ اپنی چاہتوں پر آل محمد کی چاہتوں کو برتر کر دینے کا، غلبہ دے دینے کا نام سلام اور زیارت ہے۔ اپنے مزاج کو ائمہ کے مزاج میں ڈھال دینے کا نام سلام اور زیارت ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اے امام، میں اپنا مزاج آپ کی سیرت کے مطابق ڈھال لوں گا، میں آپ کی سیرت کو پڑھوں گا، میں آپ کی سیرت کو سنوں گا، آپ کی باتوں کو سیکھوں گا اور آپ کی چاہتوں اور آپ کے مزاج میں ڈھل جاؤں گا۔ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ صبغۃ اللہ، خدائی رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، خدا کے رنگ سے زیادہ کون سا رنگ اچھا ہوگا؟ کیا چاہ رہا ہے؟ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو خدا کے رنگ میں ڈھال دو۔ خدا کا رنگ کون سا ہے؟ کیا ظاہری رنگوں کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ مزاج کی بات ہو رہی ہے۔ پتہ کیسے چلے گا رنگ خدا کون سا ہے، مزاج خدا کیا ہے؟ یہ محمد و آل محمد کے جو خدا کی مرضیوں پر دلیل ہیں، یہ بتائیں گے کہ جو رنگ ہمارا ہے وہی رنگ خدا کا ہے۔ اور کمال تسلیم اور سلام اور زیارت کا کمال یہ ہے، معرفت کا کمال یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو محمد و آل محمد کے رنگ میں ڈھال دے، صبغت آل محمد میں رنگین ہو جائے۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزوں؟ یقیناً ذہنوں میں سوال اٹھے گا کہ کیسے پہنچا جائے اس کمال تسلیم پر، کیسے سمجھا جائے اس اطاعت و فرما برداری کے مرحلے کو کہ جب مومن سلام کرے تو اپنا پورا وجود، اپنی چاہتیں اور ارادے تک امام کی بارگاہ میں جمع کروا دے، اپنے مزاج کو امام کے مزاج اور چاہت کے مطابق ڈھال دے۔ کس مرحلے پر یہ کام ہوگا، کیسے یہ کام ہوگا، ایک مثال سے عرض کروں گا، توجہ کیجئے گا۔ اس کی بہترین مثال اور نمونہ اگر کوئی ہے تو حضرت سلمان محمدی ہیں۔ وہ کہ جو جب مدینے پہنچے تو سلمان فارسی تھے، لیکن اپنے آپ کو، اپنے مزاج کو، اپنے وجود کو آل محمد کے رنگ میں ایسے رنگ دیا، اپنا مزاج امامت کے مزاج کا ایسے تابع کر لیا کہ اب سلمان فارسی سے سلمان محمدی ہو گئے۔ مثال پیش کروں، وہ سلمان کہ جو کبھی امامت سے جدا نہ ہوئے، کبھی امامت کے نقش قدم سے نہ ہٹے، ایسی پیروی، ایسی اطاعت، ایسی فرما برداری۔ ایک مثال سے پیش کرتا ہوں کہ کمال اطاعت امام کیا ہوتی ہے، اپنے مزاج کو امامت کے مزاج میں ڈھال دینا کیسے ہوتا ہے۔ لوگ مدینے میں انتظار کرتے تھے کہ کوئی دن ایسا آ جائے کہ جب ہمیں علی مسجد میں تنہا مل جائیں، کیونکہ ہمیشہ جب بھی علی کو لوگوں نے کہیں دیکھا تو سلمان کو علی کے پیچھے پیچھے پایا، سلمان کو علی کے ساتھ ساتھ پایا۔ لوگوں کی تمنائیں تھی، لوگوں کی آرزویں تھی، کاش کبھی علی مسجد میں اکیلے مل جائیں، کبھی سلمان علی سے جدا نظر آ جائیں۔ یہاں تک کہ ایک روز صبح فجر کے بعد لوگوں کی امیدیں ایک حد تک بر آ گئیں کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ آج علی کے گھر سے مسجد کی طرف جانے والے راستے پر فقط ایک انسان کے قدموں کے نشان ہیں۔ عرب اس کام میں بڑی مہارت رکھتے تھے، بڑے قیافہ شناس تھے، اور یہ بات سب جانتے تھے کہ اگر کوئی مسجد میں سب سے پہلے پہنچتا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو لوگوں کے چہرے کھل اٹھے، آج ہمیں علی سلمان کے بغیر ملیں گے۔ نقش قدم بتا رہے ہیں کہ آج علی مسجد میں تنہا تشریف لے گئے، کوئی دوسرا ساتھ نہیں تھا۔ توجہ کیجیے، کمال اطاعت، کمال اتباع اور پیروی۔ دوڑ کر مسجد میں پہنچے، دوڑے دوڑے پہنچے، جب مسجد میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک طرف علی بیٹھے ہیں، دائیں جانب سلمان محمدی علی کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے۔ سب کی خوشی حیرت میں بدل گئی۔ روایت کے جملے ہیں، کیا کہا؟ اے سلمان،
ہم نے مسجد کے راستے میں فقط ایک انسان کے نقش قدم پائے. نزلت من السماء، اے سلمان کیا آسمان سے نازل ہوئے؟ اللہ اکبر، کمال اطاعت. سلمان جواب دیتے ہیں اے لوگوں، میں علی کے ساتھ ہی اسی راستے سے مسجد میں آیا ہوں جس راستے سے تم آئے ہو. سلمان نقش قدم کہاں ہے؟ اگر آپ بھی اسی راستے پر آئے ہیں تو نقش قدم کہاں ہے؟ قدموں کے نشان تو ایک انسان کے تھے. اب ذرا جواب سنیے گا. یہ ہے ولایت آل محمد، یہ ہے مزاج آل محمد میں خود کو ڈھال دینا، یہ ہے محمد و آل محمد کے رنگ میں خود کو رنگ لینا. کہتے ہیں کہ میں علی کے ساتھ گھر سے چلا، میں نے دیکھا کہ علی راستے پر قدم رکھ رہے ہیں، علی کے قدموں کے نشان بنتے جاتے ہیں. میں جانتا تھا کہ علی وہ ہے کہ جو ایک قدم بھی مرضی خدا کے بغیر نہیں اٹھاتے، کہ جن کا ایک قدم اٹھانا بھی حکمت خدا سے خالی نہیں ہوتا. لہٰذا جس جگہ سے علی اپنا قدم اٹھا لیتے وہاں علی کے نقش قدم پر میں سلمان اپنے قدم رکھتا ہوا مسجد میں پہنچ گیا. یہ ہے کمال اطاعت، یہ ہے کمال بندگی. یہ وہ درجہ ہے کہ جب اس درجے کی اطاعت و فرما برداری ہو تو وہ لقب ملتا ہے کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ سلمان نے آل محمد کی اطاعت کے کمال پر خود کو پہنچا کے دکھایا، ان کے مزاج میں رنگ کر دکھایا، ان کا مزاج اپنا کر دکھایا. توجہ کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ کہ پیغام پہنچ رہا ہوگا، بات واضح ہوگی. اس درجے کی اطاعت پر پہنچنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے. جب بھی امام کی بارگاہ میں کہے السلام علیک تو اپنے پورے وجود کو امام کی بارگاہ میں تسلیم کر دے اور غور کرے کیا میری زندگی بھی حقیقت میں اس جملے کی گواہی دے رہی ہے؟ کیا میرا مزاج امامت والا ہے؟ کیا میرا مزاج امام کی مرضی کا تابع ہے؟ کیا میں آل محمد کے رنگ میں رنگا ہوا ہوں یا دنیا کے رنگ میں ہوں اور بات آل محمد کی کر رہا ہوں؟ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ ہے لفظ سلام. اور یہیں سے اس دوسرے نقطے کی طرف منتقل ہو جاؤں گا. کل اجمالاً بیان کیا تھا، کل اشارہ کیا تھا، آج اس دوسرے اہم ترین نقطے کی بھی تفصیل سنتے جائیے. یہاں لوگ آ کر ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم جا رہے ہو ایک امام کی قبر پہ، قبر میں میت ہوتی ہے، سلام تو زندوں کو کیا جاتا ہے، تم امام کو سلام کیوں کرتے ہو؟ جس نے اب تک یہ اعتراض نہیں سنا ہے، خدا آپ کو مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، جنت البقیع کی زیارت نصیب کرے. وہاں جائیں گے تو آپ کو یہ اعتراض بارہا سننے ملے گا. سلام زندوں کو ہوتا ہے، تم قبروں پہ سلام کیوں کر رہے ہو؟ اعتراض ہے، لوگ کرتے ہیں اور جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے. ایک جواب اجمالاً قرآن سے کل دیا تھا، ایک جواب تفصیلاً کلام آل محمد سے آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. وہ جواب جو کل دیا تھا وہ کیا تھا؟ بہت تیزی سے گزر جاؤں گا. وہ کہ جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ امام کی قبر پر سلام نہیں کیا جاتا، قبر میں تو مردہ ہوتا ہے، مردوں کو سلام نہیں ہوتا. جب ان سے شہید کا، شہادت کا رتبہ پوچھا جائے تو قرآن کی آیت پڑھتے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء عند ربهم یرزقون. اے لوگوں خبردار، شہید کو مردہ کہنا تو دور کی بات، لا تحسبن، مردہ گمان بھی نہ کرنا. اپنے رب کی بارگاہ میں زندہ بھی ہیں، رزق پاتے بھی ہیں. جناب جب عام شہید کو زندہ ماننے کو تیار ہیں تو سید الشہداء کی زندگی کے منکر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک فرق تھا عام شہیدوں اور سید الشہداء میں. گزشتہ کل کی مجلس کے اختتام پر عرض کیا تھا، بات کو آگے بڑھاؤں گا. یہ تھی ایک دلیل، یہ تھا اجمال، یہ جواب تھا غیروں کے لیے. اپنوں کے لیے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. محمد و آل محمد نے ہمیں کیا بتایا وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. توجہ میرے ساتھ ہے. قرآن حکیم کی ایک بڑی اہم آیت ہے کہ جو ہمارے عقائد کے مطابق بہت اہمیت رکھتی ہے، ہمارے ایک بہت بڑے عقیدے پر دلیل ہے.
وہ آیت کے جو ائمہ کی امامت پر بھی دلیل بن سکتی ہے، جو 12ویں امام کی ولادت اور ان کی غیبت پر بھی دلیل بن سکتی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ قرآن حکیم میں خدا ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِ اعْمَلُوا، اے رسول ان سے کہیے کہ عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، کہ خدا اللہ رب العزت تمہارا عمل دیکھ رہا ہے۔ اور کون دیکھ رہا ہے؟ وَرَسُولُهُ، اللہ کا رسول بھی تمہارا عمل دیکھ رہا ہے۔ اور کوئی دیکھ رہا ہے؟ آیت آگے بڑھی، توجہ کیجیے، قرآن کی آیت، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تمہارا عمل اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارا عمل اللہ کا رسول دیکھ رہا ہے، اور تمہارا عمل المؤمنون دیکھ رہے ہیں۔ المؤمنون یعنی کچھ خاص مؤمنین ہیں، کچھ خاص صاحبان ایمان ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کام میں شریک ہیں کہ جو تمہارا عمل دیکھ رہے ہیں۔ المؤمنون، کچھ خاص مؤمنین۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا مؤمن ملا جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں وہ مؤمن ہوں کہ جو لوگوں کے اعمال، مؤمنوں کے اعمال دیکھ رہا ہوں؟ نہیں، کوئی نہیں ملا۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کو یہ فضیلت، یہ رتبہ عطا نہیں ہوا بجز چند خاص لوگوں کے۔ وہ کون ہیں؟ ایک اور روایت سے تفصیل پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ ایک روز اپنے اصحاب کے درمیان مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، اے میرے صحابیوں، میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے، میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ اصحاب پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ، آپ کی زندگی کا خیر ہونا شک سے بالا تر ہے، آپ کی رحلت ہمارے لیے خیر کیسے ہو سکتی ہے؟ رسول نے بتایا، اور اس آیت کی تفسیر بھی سمجھ آ جائے گی۔ کون ہے کہ جو اللہ اور رسول کے ساتھ لوگوں کے اعمال پر گواہ ہے؟ رسول فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم، میری زندگی تمہارے لیے اچھی ہے۔ کیوں؟ نحدثکم وتحدثون، ہم تم سے بات کرتے ہیں، تم ہم سے گفتگو کرتے ہو، تم سوال کرتے ہو، ہم جواب دیتے ہیں۔ وَمَمَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ، میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میری موت کے بعد بھی تم بندوں کے اعمال میری بارگاہ میں، میری خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فَإِن رَأَيْتُ فِيهِ حَسَنَةً حَمَدتُ اللَّهَ عَلَيْهِ، پس تمہاری کوئی نیکی دیکھتا ہوں تو میں رسول اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ وَإِن رَأَيْتُ سَيِّئَةً، اگر میں کوئی گناہ دیکھ لوں، استغفرت اللہ علیہ، تو تمہارے گناہ پر میں اپنی موت کے بعد اللہ کا رسول تمہارے گناہ دیکھ کر اللہ سے تمہارے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں، تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ یہ وہ خیر اور اچھائی ہے جو میری موت میں بھی تمہارے لیے ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ کیا رسول تنہا دیکھتے ہیں؟ نہیں، ائمہ نے بتایا ان اعمال العباد تعرض علی رسول اللہ وعلی امیر المؤمنین، تمام لوگوں کے اعمال، تمام بندوں کے افعال رسول اللہ اور مولائے کائنات اور اسی طرح باقی ائمہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہوں، اے آل محمد کے چاہنے والوں، اے آل محمد کی محبت کا دم بھرنے والوں، یاد رکھنا ہمارا ایک ایک عمل بھی آل محمد کی بارگاہ میں جاتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے، اس کا دل نہیں دکھایا جاتا۔ الغرض یہ کہ ہمارے اعمال ائمہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک جملہ کہہ کر دلیل کو مکمل کر دوں، اے لوگوں، کیا بات کرتے ہو کہ اعمال تو امام تک پہنچ سکتے ہیں، کیا سلام ان کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتا؟ توجہ کر رہے ہیں؟ جب اعمال پر وہ گواہ ہیں اپنی رحلت کے بعد، اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، جب اعمال ان تک پہنچ رہے ہیں اور مسلسل و متواتر پہنچ رہے ہیں، تو کیا میرا سلام چاہنے والے کا محبت و دل سے عشق کے ساتھ کیا گیا سلام اور اقرار میرے مولا کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا ہوگا؟ نہیں، یقیناً پہنچتا ہے۔ اور یہ بات ہے
عمومی طور پر معصومین کی، اب ذرا بات کیجئے خصوصی طور پر صاحب فرش یزا کی، اب ذرا بات کیجئے خصوصی طور پر اس امام حسین کی کہ جن کا ذکر کرنے کے لیے اس فرش یزا کو سجایا گیا، کہ جن کے ایام چل رہے ہیں۔ جناب یہ بات تھی عام آل محمد کی، عمومی طور پر تمام ائمہ اور معصومین کی، لیکن جب بات حسین کی ہو تو معاملہ خاص ہو جایا کرتا ہے، جب معاملہ حسین کا ہو تو بات خاص ہو جایا کرتی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ میرے چھٹے سرکار صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد حسین علیہ السلام کی فضیلت اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے جب بھی زیارت پڑھیں ان ساری روایتوں کو، باتوں کو کہ جو ائمہ نے آقا حسین کا رتبہ ہمیں بتایا ہے، جو ان کے معارف ہمیں سکھلائیں، انہیں ذہن میں رکھ کر زیارت پڑھنی چاہیے۔ توجہ کیجیے گا، چھٹے امام اپنے جد حسین کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور روایت بھی کتاب کافی کی روایت، شیخ کلینی کی کتاب احادیث کا اہم ترین مصدر کتاب کافی، امام صادق نقل فرماتے ہیں، اور راوی کون ہے؟ راوی محمد ابن مسلم جیسا فقیہ، ان 4 لوگوں میں سے ایک کہ جن کے بارے میں چھٹے امام نے فرمایا لولا ہؤلاء لندرست آثار النبوہ، اگر یہ 4 اصحاب نہ ہوتے میرے، وہ کون 4 ہیں؟ یہ ایک مختلف موضوع ہے، ان میں سے ایک محمد ابن مسلم بھی ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو نبوت کے آثار مٹ جاتے۔ اس قدر اہم مقام رکھنے والا صحابی فقیہ آل محمد محمد ابن مسلم چھٹے امام سے روایت کر رہے ہیں، مولا اپنے جد حسین کا رتبہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان الحسین ابن علی عند عرش اللہ، حسین ابن علی کا مقام و مرتبہ بعد شہادت کیا ہے؟ مولا کہاں پر مقیم ہیں؟ مولا جنت میں نہیں ہے، مولا جنت کی بلند ترین منزلوں پر ہے۔ حسین وہ ہے کہ جن کے بدن سے بہہ جانے والا، الگ ہو جانے والے خون کا رتبہ یہ ہے کہ ائمہ نے زیارت میں بتایا ہے اشہد ان دمک سکن فی الخلد، اے امام حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے بدن سے الگ ہو جانے والا خون، اس کا مقام یہ ہے کہ خدا نے اسے خلد بری میں سکونت عطا کی ہے۔ وہ حسین کے جس کے بدن سے جدا ہو جانے والا خون خلد بری میں ہو، اگر وہ عرش خدا کے سائے میں نہ ہوگا تو کہاں ہوگا؟ ان الحسین ابن علی عند ربہ، حسین ابن علی مقام عندیت پر ہیں، اپنے رب کے بہت قریب ہیں، عرش خدا کے سائے میں ہے۔ کیا کر رہے ہیں بعد شہادت؟ ینظروا الی اصحابہ ومن حل بشہادتہ، حسین عرش خدا کے سائے سے شہدائے کربلا کی ارواح پر اپنی نظر رحمت کیے ہوئے ہیں۔ اب ذرا محسوس کیجئے گا کس مقام سے میرا مولا حسین کس پر نگاہ کرم کیے ہوئے ہے، اور سب سے پہلی نگاہ کرم جن پہ ہے وہ کون ہیں؟ وہ اصحاب حسین، وہ پاک و معظم ہستیاں، وہ زہیر ابن قین، وہ ہانی ابن عروہ، وہ حبیب ابن مظاہر، وہ مسلم ابن عوسجہ، وہ وہب کلبی، وہ جون حبشی جیسے اصحاب باوفا کہ جنہوں نے اپنی جان حسین پر قربان کر دی، حسین عرش کے سائے سے ان کی ارواح پر اپنی نظر کرم کیے ہوئے ہیں۔ اب ذرا اس حدیث کے لطف کو محسوس کیجئے گا، معرفت کی گہرائی کو محسوس کیجئے گا کہ اس روایت میں چھٹے امام شہدائے کربلا کے بعد کن کن کو شمار کر رہے ہیں، شہدائے کربلا کی قطار میں کس کس کو لا رہے ہیں۔ ہاں حسین کے عزاداروں، اپنے آپ کو، اپنی عزاداری کو کبھی معمولی نہ سمجھنا۔ مولا فرماتے ہیں چھٹے امام حسین عرش خدا سے اپنے شہداء کربلا میں میدان میں شہید ہونے والوں پر نگاہ کرم کیے ہوئے ہیں۔ وَيَنْظُرُ إِلَى زُوَّارِهِ، حسین فقط اپنے شہداء نہیں، ان کے بعد اپنی قبر کی زیارت پر آنے والوں کی جانب نگاہ کرم کیے ہوئے ہیں۔ اے زائر حسین، یہ نہ سمجھنا کہ قبر حسین پر آ رہے ہو، نہیں، تم اس بادشاہ کی دربار میں حاضر ہو رہے ہو کہ جو عرش خدا کے سائے میں بیٹھ کر اس مقام عالی اور مقام محمود سے
اپنے ہر زائر پر نگاہ کرم کیے ہوئے ہے، اپنے ہر زائر کو دیکھ رہا ہے۔ کیا فقط زائر اور شہدائے کربلا کی بات ہے؟ نہیں، ومن یبکیہ، ارے جو حسین کا عزادار ہے، جو فرش عزا پہ آ کر بیٹھ جاتا ہے، جو حسین کے غم میں آنسو بہا رہا ہے، وہ بھی حسین کا منظور نظر ہے۔ حسین کی نگاہ رحمت نہ صرف اپنے شہداء پر ہے، نہ صرف اپنے زائرین، اپنی زیارت کو آنے والوں پر ہے، بلکہ خود پر گریہ کرنے والے دنیا کے ایک ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ایک ایک عزادار پر ہے۔ اے عزاداران سید الشہداء، ہم تو اپنی زندگی میں کام میں مشغول ہو کر حسین کو بھلا دیتے ہیں، لیکن حسین اپنے کسی زائر کو، اپنے کسی عزادار کو فراموش نہیں کرتے۔ بات آگے بڑھتی ہے، بات یہاں نہیں رکتی، توجہ کیجئے گا۔ حسین شہداء کو دیکھ رہے ہیں، زائروں پر نگاہ رحمت کیے ہوئے ہیں۔ حسین کا ایک ایک عزادار دنیا کے کسی کونے میں ہو، من یبکی، جو کوئی حسین پر روتا ہے، حسین کا منظور نظر ہو جاتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا فقط نگاہ رحمت ہے؟ چھٹے امام کے عجیب جملے ہیں، رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہیں یہ جملے۔ ہاں عزاداروں، اپنے دلوں کو، اپنے احساسات کو آزاد چھوڑ کے اس حدیث کو سنیے گا۔ بات ایسی ہے کہ اس قسم کی باتوں پر حسین کے عاشق کی آنکھوں میں معرفت کے آنسو بھی آ جائیں تو غم نہیں ہے۔ چھٹے امام بات کو آگے بڑھاتے ہیں، فقط نگاہ رحمت نہیں کیے ہوئے ہیں، بات اس سے بڑھ کر ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، حسین اپنے زائروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، حسین اپنے عزاداروں، رونے والوں کو دیکھ رہے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، ایک بچے کو، ایک انسان کو سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ کسی بھی انسان، کسی بھی بچے سے سب سے زیادہ کون واقف ہوتا ہے؟ یا اس کی ماں ہوتی ہے یا اس کا باپ ہوتا ہے؟ کسی بھی بچے کو سب سے زیادہ قریب سے اور بہتر انداز میں اس کے والدین جانتے ہیں، تبھی تو اتنی شفقت و کرم کرتے ہیں، تبھی تو اتنی پرواہ اور خیال کرتے ہیں۔ اے حسین کے عزاداروں، اے حسین کے چاہنے والوں، اے حسین کے غمخاروں، اے حسین کے زائروں، ذرا اپنے رتبے کو تو دیکھو، ذرا محسوس تو کرو۔ چھٹے امام فرماتے ہیں، وَهُوَ أَعْرَفُ بِهِمْ وَبِأَسْمَائِهِمْ وَبِأَحْوَالِهِمْ وَبِمَنَازِلِهِمْ وَبِدَرَجَاتِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِوَلْدِهِ۔ ارے جس قدر تم میں سے کوئی شخص بھی اپنی اولاد کو جانتا ہے، اس سے زیادہ حسین اپنے ایک ایک زائر، اپنے ایک ایک عزادار کو اس کے نام سے، اس کے اعمال، اس کے کردار سے، اس کے خدا کی بارگاہ میں درجے اور جنت میں اس کی منزل سے، حسین تمہیں تمہارے والدین سے زیادہ جانتے ہیں۔ محسوس کر رہے ہیں وہ حسین کہ جو ایک ایک زائر، ایک ایک عزادار کو اس کے والدین سے زیادہ جانتے ہیں، وہ حسین کے جو اپنے ایک ایک زائر کے دل سے اس کے والدین سے زیادہ قریب ہیں۔ یہی وجہ ہے نا زیارت اربعین میں بھی یہ جملے، بے ابی انت و امی یا ابا عبداللہ، اے مولا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ حدیث یہاں رکتی نہیں ہے، اور کیوں رکے کہ راوی محمد ابن مسلم ہے اور کلام کرنے والا امام صادق ہے۔ بات آگے بڑھتی ہے، کیا فقط اتنا ہی نہیں، بات آگے بڑھتی ہے، وَهُوَ يَدْعُو لِزُوَّارِهِ، حسین اپنی زیارت کو آنے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، حسین خود پر گریہ کرنے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کیا فقط تنہا حسین دعا کر رہے ہیں؟ نہیں، اور بھی کچھ لوگ ہیں، کچھ ہستیاں ہیں جو حسین کے ساتھ، حسین کے زائر اور حسین کے عزادار کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کون ہیں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں، وَيَسْأَلُ آبَاءَهُ أَن يَدْعُوَ لِزُوَّارِهِ وَمَن يَبْكِيهِ۔ حسین خود نہیں دعا کر رہے صرف، حسین اپنے آباء و اجداد سے، حسین اپنے نانا رسول اللہ سے، حسین اپنے بابا علی مرتضیٰ سے، حسین اپنی مادر گرامی فاطمہ زہرا سے، حسین اپنے بھیا حسن مجتبیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ بھی میرے زائرین کے لیے اور مجھ پر رونے والوں کے لیے دعا کیجئے۔ پھر یہ ائمہ، یہ ہستیاں زائر حسین
اور حسین کے غمخوار کے لیے استغفار کرتے ہیں. یستغفرون لزوارہ ومن یبکی، جو حسین کی زیارت کو آ جائے، جو حسین پر روئے، پنجتن پاک اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اب سمجھ آیا کہ جو کوئی حسین کی زیارت کو آئے غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر کے رتبے پہ کیسے پہنچ رہا ہے کہ خدا اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر رہا ہے. جو حسین کی زیارت پر آیا، جب پلٹا تو ایسے پلٹا کہ پہلا دن ہو اس کا دنیا میں، جیسا شکم مادر سے پاک و پاکیزہ گناہوں سے منزہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فاطمہ زہرا کا دست دعا ظاہر کے لیے بلند ہے. کیوں؟ حسین کے فرش عزا پہ آ جانے والے کے آنسو کا ایک قطرہ اس کے گناہوں کی بخشش کا باعث بنتا ہے. اے ظاہر اس میں تیرا کمال نہیں ہے، اے عزادار اس میں تیرے آنسوؤں کا کمال نہیں ہے، کمال اس دعا کا ہے کہ جو حسین کی ماں فاطمہ زہرا تیرے لیے کر رہی ہے. توجہ کر رہے ہیں کیسے اس حسین تک ہمارا سلام نہ پہنچے کہ جس کی دعائیں مسلسل اپنے زائروں اور اپنے عزاداروں تک پہنچ رہی ہیں، کہ جو مسلسل اپنے عزاداروں اور زائروں کی طرف نگاہ کیے ہوئے ہے، نگاہ رحمت کیے ہوئے ہے، دعا کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اپنے اجداد سے سوال کر رہا ہے. ان کے لیے دعا کرو. کیوں کر ہمارا سلام اس حسین کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گا. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ عام شہید کی حیات ہوتی ہے کہ جو رب کی بارگاہ سے رزق پاتا ہے. یہ سید الشہداء ہیں کہ جو مخلوقات میں فیض تقسیم کر رہے ہیں. کیوں کر ان تک ہمارا سلام نہ پہنچے. بس عزیزوں، جب حسین کو سلام کرنا، ان مطالب کو، ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے کرنا، ان روایات آل محمد کو، حسین کے ان معارف و کمالات کو ذہن میں رکھ کے کرنا. روز اربعین قریب ہے. بعض وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جنہیں روز اربعین کربلا معلی میں ذریح حسین کے سامنے نصیب ہوگا. ارے بعض وہ ہوں گے کہ جو دل میں تمنا لیے بیٹھے ہوں گے، جو ترس رہے ہوں گے، جو تڑپ رہے ہوں گے، مگر اسباب نہ ہوئے، کربلا نہ پہنچ سکے. اپنے گھر سے حسین کو سلام کرو گے. روز اربعین آ رہا ہے. ایک سلام ایام اربعینیہ میں ہم کرتے ہیں اور ایک سلام حسین کو آل محمد نے کیا تھا. بس عزیزوں، چند جملے مصائب کے، رونے کی راتیں ہیں، گریے کی شبیں ہیں. نہ جانے اگلے برس پھر یہ عزاداری، پھر یہ فرش عزا، پھر یہ آہوزاری نصیب ہو نہ ہو. کوئی رونے کی حسرت دل میں باقی نہ چھوڑیے گا. ابھی ایام عزا کا آغاز ہوا، کتنا جلدی یہ دن گزرتے جا رہے ہیں. شام میں جب خطبہ جناب زینب نے، خطبہ امام سجاد نے اپنا اثر دکھلانا شروع کیا تو یزید ملعون پر شامیوں کا زور بڑھتا چلا گیا. ارے جب شام کے قید خانے میں حسین کا ننھا سا پھول مرجا گیا تو ایک مرتبہ شامیوں کا زور، شامیوں کی بات یزید کے لیے بڑھتی چلی گئی اور لعین مجبور ہو گیا کہ اب آل محمد کو اس قید سے رہائی دی جائے. کیا ہوا؟ چوتھے امام کو قید خانے سے دربار میں طلب کیا گیا. میرا چوتھا امام لعین کے دربار میں ہے. کہتا ہے کہ اے حسین، اے علی ابن الحسین، میں آپ کو آزاد کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں. اللہ اکبر. جملہ سنیے گا چوتھے امام کا. فرماتے ہیں، امام وقت ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی زینب علیا سے مشورہ کروں گا. اللہ اکبر. ہاں زاداروں، کل وہ شام غریبہ تھی کہ جب جلتے خیموں میں پھوپھی نے بھتیجے سے مشورہ کیا تھا. اے سید سجاد، آپ امام وقت ہیں، مشورہ دیجئے. ارے خیموں میں جل کے مر جائیں یا پردے کو قربان کر کے جان کی حفاظت کریں؟
کل پھوپھی نے بھتیجے سے مشورہ کر کے دنیا والوں کو بھتیجے کا رتبہ بتایا تھا کہ یہ امام وقت ہیں، آج دربار شام ہیں، امام وقت یزید کے سامنے کہہ رہا ہے میں جناب زینب علیہ سے مشورہ کروں گا، آج امام پھوپھی سے مشورہ کر کے دنیا والوں کو پھوپھی کا مرتبہ بتلا رہا ہے۔ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ عالمہ غیر معلمہ ہیں، یہ فہیمہ غیر مفہمہ ہیں، یہ عقیلہ بنی ہاشم ہیں۔ ہم امام بھی ان سے مشورہ کیا کرتے ہیں۔ قید خانے میں تشریف لاتا ہے میرا مولا، اے پھوپھی اماں، لعین کہہ رہا ہے کہ ہمیں آزاد کرے گا، ہمیں رہائی ملنے والی ہے۔ ہاں عزیزوں، ذرا سوچئے، ذرا محسوس کیجئے، میں نے پڑھ دیا، آپ نے کتنی آسانی سے سن لیا۔ ارے جب رہائی کا لفظ ام رباب کے کانوں میں پڑا ہوگا تو ماں کا کلیجہ کس طرح کباب ہوا ہوگا، ارے کس طرح ام رباب نے اس رہائی کی تپش کو دل میں محسوس کیا ہوگا، قید خانے میں ایک ننھی سی قبر کی طرف دیکھا ہوگا اور حسرت سے کہا ہوگا ارے اب رہائی کا کیا فائدہ، میری کل کائنات اس قید خانے میں رہ جائے گی۔ ارے وہ سکینہ کہ جسے قید سے رہائی کا سب سے زیادہ انتظار تھا، جسے مدینہ جانے کا بہت زیادہ انتظار تھا، ارے وہ تو زندان میں رہ گئی، اب رہائی پا کے کیا کریں گے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہراء۔ ہاں عزاداروں، شہزادی زینب نے امام وقت کی خدمت میں مشورہ پیش کیا، اے بیٹا سید سجاد، حاکم سے کہہ دے کہ ہماری رہائی کی 3 شرطیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں ذرا محسوس کیجئے، شرطیں مغلوب رکھا کرتے ہیں یا غالب، شرطیں ناکام رکھا کرتے ہیں یا کامیاب، شرطیں شکست خوردہ رکھا کرتے ہیں یا جنہیں فتح ملتی ہے وہ شرطیں رکھا کرتے ہیں۔ ارے شہزادی زینب کے جو شام میں قیدی بن کے لائی گئی تھی، آج شام کو فتح کر کے جا رہی ہیں۔ اے بیٹا سید سجاد، ان سے کہہ دے میری 3 شرطیں ہیں۔ اے پھوپھی اماں، شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں شام کے شہر میں، دمشق کے شہر میں ایک ایسا گھر دیا جائے کہ جہاں ہم کھل کر اپنے پیاروں کا ماتم کریں۔ ارے جب سے کربلا کا واقعہ ہوا، ہمیں کھل کر اپنے شہداء پہ رونے نہیں دیا گیا، ہمیں کھل کے ماتم نہیں کرنے دیا گیا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اسی شہر میں میں پہلا عزا خانہ بساؤں گی۔ اللہ اکبر۔ دوسری شرط کیا ہے؟ ارے شام غریبہ میں جب خیموں کو لوٹا گیا تھا تو ہمارے تبرکات کو ہم سے لوٹ لیا گیا تھا، ہماری کچھ میراث تھی جو ہم سے چھین لی گئی تھی، ہمارے سارے تبرکات ہمیں لوٹائے جائیں۔ تیسری شرط کیا ہے؟ کہ سرہائے شہداء کو ہماری تحویل میں دیا جائے، ہم اپنے پیاروں کے چہروں کو اپنے سینوں سے لگا کر ماتم کریں گے، ہم اپنے پیاروں پر روئیں گے، آہوزاری کریں گے۔ ہاں عزیزوں، بس آخری جملے مصائب کو کل یہاں سے مکمل کروں گا۔ میرا چوتھا امام ان 3 شرطوں کو لے کر لعین کے دربار میں پہنچا ہے۔ اے لعین، ہماری 3 شرطیں ہیں۔ وہ جو کل کہہ رہا تھا میں تمہارا ذکر مٹا دوں گا، آج کہتا ہے مجھے 3 شرطیں منظور ہیں۔ در حقیقت یہ شہزادی زینب کا دربار شام میں کیا ہوا وعدہ تھا، فقد قیدک وسع سعیک، اے یزید جو چاہتا ہے کر لے، جتنا مکر کرنا ہے کر لے، ساری کوششیں کر لے، فواللہ لا تمیت وحینا ولا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم نہ ہماری وحی کو ختم کر سکے گا، نہ میرے حسین کے ذکر کو مٹا سکے گا۔ اے یزید، پہلا عزا خانہ تیرے شہر میں، اسی شہر شام میں تعمیر کر کے جاؤں گی۔ ہاں عزیزوں، یزید نے 3 شرطوں کو قبول کر لیا، کسی شکست خوردہ کی مانند 3 شرطوں کو تسلیم کیا۔ اب آل محمد کو قید سے رہائی دینے کا وقت آیا۔ ارے دربار میں ایک لوہار کو بلایا گیا، ارے حسین
کا بیٹا سید سجاد اب کئی دنوں کے بعد، ایک طویل مدت کے بعد طوق اور زنجیر سے رہائی پانے والا ہے۔ ارے دربار میں لوہار کو بلایا گیا۔ میرا آپ سے سوال ہے، ایک ماہر لوہار کو لوہے کو کاٹنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ مگر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جتنا محسوس کر سکو، سر کو پیٹ کے ماتم کرنا۔ اے میرے چوتھے امام، آپ کی غربت کو سلام۔ جانتے ہو کہ لوہار کو میرے مولا کی زنجیروں کو کاٹنے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ میں کھل کر بیان نہیں کروں گا، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، جو سمجھ جائے سر کو پیٹ کے روئے گا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ عام طور پر جب لوہار لوہا کاٹتا ہے تو لوہا ٹوٹ ٹوٹ کر گر جاتا ہے، لیکن دربار شام میں جب لوہار نے لوہے کو کاٹا، لوہا میرے امام کے بدن پر لگا رہا۔ نہ جانے کس طرح سے یہ لوہا بدن سید سجاد سے جڑ گیا تھا۔ ایک مرتبہ جب لوہے کو نکالا گیا، فقط لوہا نہ آیا، میرے بیمار امام کی جلد مبارک بھی لوہے کے ساتھ۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ، تجھے واسطہ غربت آل اطہار کا، تجھے واسطہ مظلومیت امام سجاد کا۔ بار الہ، ہمارے ناسوؤں کو، ساہوزاری کو، قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث قرار دے۔ بار الہ، ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ بار الہ، تمام حاضرین و سامعین کی تمام دلی حاجات کو بر فرما۔ بار الہ، جو مؤمنین دنیا میں جہاں کہیں آباد ہیں، تمام عزاداران سید الشہد کو ہر بلا اور ہر وبا سے محفوظ فرما۔ بار الہ، تمام مسلمانان عالم کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ، بانیان کی زحمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار آل محمد میں جگہ عنایت فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین۔ سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، بند ہونے والی ہے اب میری زبان بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا۔ قید کے اندھیروں میں گھٹ رہا ہے دم میرا، قید کے اندھیروں میں گھٹ رہا ہے دم میرا، قید کے اندھیروں میں گھٹ رہا ہے دم میرا، قید کے اندھیروں میں گھٹ رہا ہے دم میرا، قید کے اندھیروں میں گھٹ رہا
दम मेरा अब सही नहीं जाती, मुझसे शक्तियाँ बाबा सुन लो अपनी बेटे के आखिरी बयां बाबा, सुन लो अपनी बेटे के आखिरी बयां बाबा। जब मेरा जवां भैया एड़िया रगड़ता था, 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 चुभ रही थी मेरे भी दिल में बर्छियाँ बाबा, सुन लो अपनी बेटे के आखिरी बयां बाबा, सुन लो अपनी बेटे के आखिरी बयां बाबा। जिस्म कांप उठता है रूह थर थराती है, 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 सिमर हमको देता है ऐसी घुरकियाँ बाबा, सुन लो अपनी बेटे के आखिरी बयां बाबा, सुन लो अपनी बेटे के आखिरी बयां बाबा। जब गले लगाया था तुमने हमको माताल में, जब गले लगाया था तुमने हमको मकतल में, जब गले लगाया था तुमने हमको माताल में, जब गले लगाया था तुमने हमको मातल में, जब गले लगाया था तुमने हमको माताल में, आज तक रुलाता है हाय वो शमा बाबा, सुन लो अपनी बेटे के आखिरी बयां बाबा, सुन लो अपनी बेटे के आखिरी बयां बाबा। कान हो गए जख्मी गाल हो गए नीले, 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 जालिमों ने यूं छीनी मेरी बालियाँ बाबा, सुन लो
سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، یہ خبر نہیں مجھ کو کب جلا میرا داواں، یہ خبر نہیں مجھ کو کب جلا میرا داواں، یہ خبر نہیں مجھ کو کب جلا میرا داواں، یہ خبر نہیں مجھ کو کب جلا میرا داواں، یہ خبر نہیں مجھ کو کب جلا میرا داواں، دور تک تھا آنکھوں کے سامنے دھواں بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، یہ نذیر اپنا ہے اس کو بخشوا دینا، 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 اس نے روک لکھی ہے میری داستاں بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، بند ہونے والی ہے اب میری زبان بابا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت اللہ ورسولہ حتی أتاک الیقین، فلعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ، یا مولایا یا ابا عبداللہ، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها، واشہد انک من دعائم الدین وارکان المؤمنین، واشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی، واشہد ان الائمۃ من ولدک کلمۃ التقوی وعلام الہدی والعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا
وأشهد أن الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبآيابكم موقن بشرع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زیارت جناب علی ابن الحسین علیہ السلام. السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن نبی اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن الحسین الشہید، السلام علیک ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیک ایھا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ. زیارت جملہ شہداء کربلا علیہم السلام. السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباؤہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ واوداؤہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی ولی الناس، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، بے ابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. زیارت جناب عباس علیہ السلام. السلام علیکم یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام یا ابن امیر المؤمنین علیہ السلام، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقهم بدرک الجحیم. السلام علیکم یا افضل الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شیخ القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام زمانہ ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک واجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.